اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگو، سورہ بقرہ آیت نمبر 110 اور یہ پہلا پارہ 13واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا خاص طور پر جو مضمون ہم نے پڑھا، اس میں ان کی چال بازیاں، ان کی شرارتیں یہود کی، اور ان کی یہ جو خواہش کہ کسی نہ کسی طریقے مسلمان کو وہ کفر میں لے جائیں، کسی بھی طریقے سے خواہ بیجا سوالات کر کے یا نہ مان کے یا قرآن مجید میں تحریف کر کے۔ ان کے جی میں حسد تھا اور حسد ہے کہ توریت اگر پہلی شریعت ہے تو پھر اس کی جگہ قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خانہ کعبہ مسلمانوں کا ایک قبلہ ہے، تو یہ ان کے پاس تو نہ قبلہ ہے اور نہ کوئی شریعت ہے، تو یہ ایک ان کے جی میں حسد ہے۔ قرآن مجید نے امت مسلمہ کو جو رہنمائی دی کہ یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو اصول ہے اس کو اپنائیں گے، اور مسلمانوں تمہارے اندر وہ ریشہ دوانیاں، شوشے، ایشوز چھوڑیں گے تاکہ آپ ان کے پیچھے لگ کے تو ڈیوائیڈ ہوتے چلے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائیں گے، قرآن مجید کو جلائیں گے، جھوٹی ختم نبوت کے دعوے کروائیں گے، سادہ لوگ مسلمان ان کے پیچھے لگتے رہیں گے، تو اپنی قوت کو ڈیزالو کر دیں گے، ان کی طاقت جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتی رہے گی، اور یہ وہ حسد کی بنیاد پر ایسا کریں گے۔ مسلمانوں کو جو رہنمائی دی گئی تو معاف کر دو، سنی انسنی کرو، اور جو مسلمان کی ٹریننگ ہے، تربیت ہے، وہ اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، روان ترجمہ سنتے ہیں، اور قائم کرو نماز کو اور دو زکوٰۃ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو تم بھیجو گے واسطے اپنی جانوں کے، من خیرن، خیر میں سے، بھلائی میں سے، کوئی نیکی، یا قرآن کی طرف بلاؤ گے لوگوں کو، کسی قسم کی کوئی خیر وہ تمہاری جانوں کے لیے ہوگی، تجدوہ عند اللہ، تم پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ روان ترجمہ آپ نے سنا، نماز کو قائم کرنے کا حکم اور زکوٰۃ کو دینے کا حکم قرآن مجید میں 12 مرتبہ آیا۔ ہم نے پڑھا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہم نے دوسرے مقام پہ پڑھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز کو قائم کرنا ہے، جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ قائم کی جاتی ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ گویا اہل ایمان کی، مسلمانوں کی تربیت ہی نماز ہے، جسے یہاں شد و مد سے بیان کیا گیا کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو تم بھیجو گے واسطے اپنی جانوں کے۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید نے کہا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور ان کی جانیں جب اللہ پکڑے گا ذرا برابر بھی۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہی لوگ آگ کے رہنے والے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس آیت کے ترجمے کو آپ نے سنا، بس اس میں جو بات کہی جا رہی تھی کہ اپنا اکاؤنٹ کھولو۔ ایک شخص ہے خود نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، روزے بھی نہ رکھتا ہو، عید تو دور کی بات ہے، دنیا کا مال اس کو خوب مل رہا ہے اور اس سے وہ اپنی اولاد کو حفظ کروا رہا ہے،
کنواں لگا کے دے رہا ہے، پانی کا بندوبست انسانیت کے لیے کر رہا ہے، مسجدیں اس نے بنوا دی ہیں، خیرات کر رہا ہے، تو بالکل سارے نیکی کے کام ہیں۔ نماز نہیں پڑھتا، باقی نیکی کے کام وہ کر رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس نیکی کا اس کو فائدہ پہنچے گا؟ تو قرآن مجید نے اس آیت میں ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور ان کی اولادیں جب اللہ پکڑے گا کچھ بھی۔ اس اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو ایک شخص ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، بے ایمانی نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، صاف ستھرا مال بیچتا ہے، ہیرا پھیری نہیں کرتا، کم نہیں تولتا، ہر اعتبار سے وہ فٹ ہے، آخر قرآن کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، لیکن جب نماز ہوتی ہے تو نماز کی طرف نہیں جاتا۔ گویا دنیا کی نظر میں وہ ایک شخص اتنا ایماندار، نیک، متقی، پرہیزگار لگتا ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے پیش نظر دنیا طلبی ہے، دنیا کی بدولت وہ نماز میں نہیں جا سکتا، مصروف اتنا ہے۔ تو یہ بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ نماز تربیت ہے، اگر پنجگانہ نماز کا پابند ہو تو دنیا حقیر ہو جائے گی۔ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور وہاں سے جو ملے گا وہ امیر کی اطاعت ہوگی اور وقت کی پابندی ہوگی، ٹائم ٹیبل اس کا بنے گا۔ اور اگر یہ دونوں صفات اس میں موجود ہیں تو پھر دیکھنا ہوگا کہ کیا شخصیت ہے وہ۔ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یاد رکھیے اقیم الصلاۃ وہ بھی حقوق العباد ہے، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وآتوا الزکاۃ اور حقوق العباد ہے، انسانیت راضی ہو جائے، یہ دونوں احکامات آئے، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور ان کے ذریعے جو تم آگے بھیجو گے وہی تم پالو گے۔ اولاد کی پرورش کی ہے، خود نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس نے اپنا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں پیچھے سے اس کے مال خرچ کیا ہوا، اگر کنواں لگایا ہے وہ، اگر مسجد میں اس نے پیسہ لگایا تو وہ، غریب کی اس نے مدد کیا تو یہ ساری تب کام آئیں گی۔ تو یہاں اس آیت میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ناانصاف نہیں ہے، ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک یقیناً اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اسی آیت کے حوالے سے قرآن مجید میں جو دوسرے مقامات پر ریفرنس آیا وہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 ہے، تو یہاں اس کی کلائمیکس ہے اس بات کی۔ آیت شروع ہوتی ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر واعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اب اس آیت میں قرآن مجید کے حوالے سے، سسٹم کے حوالے سے جو بات بیان ہو رہی تھی کہ نماز کو قائم کرنا، وہ سسٹم میں آ کر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے تو تب نماز آپ کی قائم ہوگی۔ تو کہا جا رہا تھا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، پس پڑھ لیا کرو، قرأ یقرأ سے جو میسر ہو اس میں سے، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دو اللہ کو قرض حسنہ۔ نماز کا وقت آپ نے لگایا، زکوٰۃ آپ نے دی، مال خرچ کیا اور قرآن مجید پڑھا اور اس پر عمل کیا۔ حکم تو اللہ کا مانا، لیکن جو آپ کا وقت لگا اس میں جو مال کما سکتے تھے وہ آپ نے ایک قسم کا اللہ کو دیا، تو اللہ نے اس کو اپنا قرض حسنہ سمجھا۔ قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جو قرض واپس کیا جائے، اور جب اللہ کہتا ہے کہ قرض حسنہ ہے تو اللہ اس کا قرض جو ہے اپنے ذمہ نہیں رکھتا، وہ واپس کرے گا۔
وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو تم بھیجو واسطے اپنی جانوں کے بلائی میں سے، خیر میں سے، تجدوہ عند اللہ، تم پالو گے اس کو اللہ کے پاس، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، ہوا خیرن، وہ بہتر ہے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا اس کا اجر ہے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ اسی حوالے سے اس آیت کے ریفرنس میں کہ جو تم بھیجو گے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو تم قرض حسنہ اللہ کے حضور بھیجو گے وہ تم پالو گے، بشرطے کہ تم نے اپنا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہو۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔